بیٹی امام کی ہو بہن ہو امام کی، بیٹی امام کی ہو بہن ہو امام کی، کیا برتری بیاں ہو تمہارے مقام کی، ہے نام نامی فاطمہ، ہے نام نامی فاطمہ معصومہ عرف ہے، لگتے جگر ہو کاظم عالی مقام کی، اور یوں پار مرادوں کا سفینہ نہیں ہوتا، یوں پار مرادوں کا سفینہ نہیں ہوتا، معصومہ کم کا جو وسیلہ نہیں ہوتا، بی بی کا یہ احسان ہی ہم پر تو ہے ورنہ، بی بی کا یہ احسان ہی ہم پر تو ہے ورنہ، مشہد میں ہمارا کبھی آنا نہیں ہوتا، ایران کے حصے میں بھی فتح نہ آتی، ایران کے حصے میں بھی فتح نہ آتی، مولا کا اگر اس پہ سایہ نہیں ہوتا، بازو پہ تیرے بھائی کا تعویذ ہے بی بی، بازو پہ تیرے بھائی کا تعویذ ہے بی بی، تنہائی میں بھی کبھی میں تنہا نہیں ہوتا، ہم لاکھ بھی چاہیں تو زیارت نہیں ممکن، ہم لاکھ بھی چاہیں تو زیارت نہیں ممکن، جب تک تیری جانب سے بلاوا نہیں ہوتا، زینب کی طرح یہ بھی ہے بھائی کی فدائی، زینب کی طرح یہ بھی ہے بھائی کی فدائی، کردار پہ حالات کا پہرا نہیں ہوتا، شروع پاک پروردگار عالم کے نام سے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، ہواؤں کو مسخر کرنے والا ہے، پہاڑوں کو بلندیاں عطا کرنے والا ہے، بنجر زمینوں کو سرسب و شاداب کرنے والا ہے، ہر کسی کا پیدا کرنے والا ہے، بہترین عطا کرنے والا ہے، بہترین خلق کرنے والا ہے، اور بارہا شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ اس نے ایسے گھرانے سے وابستہ کر دیا جو ہمارے لیے دنیا میں مشعل راہ ہے، اور آخرت میں ہمارے لیے باعث نجات ہے، بارہا شکر ہے اس پروردگار عالم کا، جتنا شکر ادا کرنا چاہیں ہم شکر ادا نہیں کر سکتے، اور آج ولادت بی بی معصومہ کم ہے، اور ابھی 2 دن پہلے ولادت بسعادت جناب ابن ابو طالب ولادت بسعادت ابو طالب کی گزری ہے، تو ہم یہاں پہ جو گفتگو کریں گے وہ آج ہمارا عنوان یہی ہوگا، ذات جناب معصومہ کم اور حضرت ابو طالب کی ذات سے ہم گفتگو کریں گے، ہمارے ساتھ کچھ مہمان موجود ہوں گے، ایک منقبت خواہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم سب سے پہلے انہیں دعوت دیتے ہیں، بہت انتہائی خوبصورت آواز، خوبصورت لہجہ، شیریں لہجہ ہم دعوت دیتے ہیں سیدہ ابیحہ عباس کو کہ وہ آئیں اور مولا کی شان میں منقبت پیش کریں۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر، بالکل ٹھیک۔ زبردست۔ اچھا، میں چاہوں گی کہ آپ سب سے پہلے مولا کی شان میں کوئی منقبت پیش کریں، گلائے عقیدت مولا کی شان میں پیش کریں۔ جی بالکل، میں حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے کچھ پیش کروں گی۔ وہ ابو طالب جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہیں اور نبوت کے محافظ ہیں، علی شیر خدا علیہ السلام کے والد ہیں اور حسنین علیہ السلام کے دادا ہیں۔ علی کے بابا کا، علی کے بابا کا، علی کے بابا کا، علی کے بابا کا، علی 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 علی۔ ارے کیا بتاؤں آپ کو، کیا کیا ابو طالب کا ہے، ارے رب کعبہ کی قسم، کعبہ سبحان اللہ۔ ابو طالب کا ہے، علی 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 علی، سب پر ہے احسان علی کے بابا کا، دین نبی ہے دان علی کے بابا کا، سب پر ہے احسان علی کے بابا کا، دین نبی ہے دان علی کے بابا کا، جس کا نمک حق مہر میں آیا زہرا کے، جس پہ پلے ہیں پالنے والے دنیا کے، ہے وہ دسترخوان علی کے بابا کا، ہے وہ دسترخوان علی کے بابا کا، سب پر ہے احسان علی کے بابا کا، دین نبی ہے دان
علی کے بابا کا، ابو طالب ابو طالب ابو طالب، جیسے ہوا تھا عرش پہ عقدِ زہرا میں تیرا رجب، ویسے ہی صحنے کعبہ میں جشن ہو عالی شان، ارے جشن ہو عالی شان علی کے بابا کا، سب پر ہے احسان علی کے بابا کا، سب پر ہے احسان علی کے بابا کا، دین نبی ہے دان علی کے بابا کا، اس کی زبان سے پہلے لفظ نکلتے ہیں، پھر جا کر الحمد کی آیت بنتے ہیں، قاری ہے قرآن علی کے بابا کا، قاری ہے قرآن علی کے بابا کا، سب پر ہے احسان علی کے بابا کا، دین نبی ہے دان علی کے بابا کا، ابو طالب ابو طالب ابو طالب، جنت سے ملبوس کہاں بولایا تھا، عیدی لے کر دادا کی وہ آیا تھا، نوکر تھا رضوان، ارے نوکر تھا رضوان علی کے بابا کا، سب پر ہے احسان علی کے بابا کا، سب پر ہے احسان علی کے بابا کا، سب پر ہے احسان علی کے بابا کا، ابو طالب ابو طالب ابو طالب، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ماشاء اور اللہ، جہاں سبحان باپ اللہ۔ کا ذکر ہو وہاں بیٹے کا ذکر نہ ہو، اور وہ بھی شیر خدا کا، ولا کا جام اٹھاؤ علی علی کر سبحان اللہ، کے، سبحان اللہ۔ ولا کا جام اٹھاؤ علی علی کر کے، دلوں کی پیاس بجھاؤ علی علی کر کے، ولا کا جام اٹھاؤ علی علی کر کے، خدا کے بعد نبی ہے، نبی کے بعد علی، خدا کے بعد نبی ہے، نبی کے بعد علی، تو ہاتھ اونچا اٹھاؤ سبحان اللہ۔ علی علی کر کے، ولا کا جام اٹھاؤ علی علی کر کے، نبی نے کہہ دیا محفل کو اپنی زینت دو، نبی نے کہہ دیا محفل کو اپنی زینت دو، کہ محفلوں کو سجاؤ علی علی کر کے، ولا کا جام اٹھاؤ علی علی کر کے، علی کے نام سے شجرا سمجھ میں آئے گا، علی کے نام سے شجرا سمجھ میں آئے گا،
نقاب سب کے سبحان اللہ، ہٹاؤ، نقاب سبحان اللہ، سب کے ہٹاؤ، علی علی کر کے بلا کا جام اٹھاؤ، علی علی کر کے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اور بے شک باپ کا ذکر ہو اور بیٹے کا ذکر نہ ہو، انتہائی خوبصورت آواز میں ابیہ عباس اور ان کی بہن منقبت پیش کر رہی تھی، اور آج ہم جشن منا رہے ہیں ولادت بسعادت بی بی معصومہ قم اور جناب ابو طالب کا۔ یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفسر قرآن، ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب رباب کاظمی، ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان کی پہلی مفسر قرآن ہے۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں بیٹے آپ؟ کیسی ہیں آپ؟ مالک کا کرم ہے، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ۔ زبردست۔ آپ کو ولادت بسعادت بی بی معصومہ قم اور جناب ابو طالب بہت بہت مبارک ہو۔ جی آپ کو بھی اور تمام عالم اسلام اور کائنات کے 28,000 عالمین کے تمام باشندوں کو، تمام مخلوقات کو مولا و آقا علی ابن ابی طالب کے بابا کی ولادت اور معصومہ قم کی ولادت بہت بہت مبارک ہو۔ اور حقیقتاً یہ دو ولادتیں جو کچھ دن کے فرق سے ہی ہیں، حقیقتاً کہ یہ کائنات کے لیے بہت بڑی رحمتیں اور برکتیں ہیں، اور مولا بے شک۔ کائنات جو کائنات کے امیر ہیں، ان کے بابا کا اس زمین پہ تشریف لانا، ان کی آمد، ان کی ولادت ہم سب کے لیے باعث خیر و برکت، اور کہا جائے پروردگار عالم کی بہترین رحمت جو ہے وہ نازل ہونے کی نشانی ہے۔ بے شک، بے شک ایسے ہی ہے۔ میں چاہوں گی کہ آج ولادت بسعادت بی بی معصومہ قم ہے تو آپ اس کو بیان کریں کہ ان کی کیا عظمت ہے اور کون ہے وہ۔ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ۔ بی بی معصومہ قم کی مثال ایسا ہی ہے جیسے کہ آپ نے کہا کہ بی بی زینب، تو ہمارے ہاں بہنوں کی جو امپورٹنس ہے وہ اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے، اور اسلام نے جو عورتوں کو مقام دیا ہے، خصوصاً جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا جو مقام ہے، ان کی وجہ سے جو عورتوں کو عزت ملی ہے، جو ان کی قدر و قیمت بڑھی ہے، جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہر عمل سے جو ہے بیٹی کی امپورٹنس، ظاہر ہے ان کے کوئی بھائی تو تھے نہیں، لیکن یہ کہ بیٹی کی امپورٹنس ہی اتنی اہم ترین ہے کہ باقی تمام رشتوں کو اس کی کہا جائے کہ ضرورت بھی ہے، اور اس کی کہا جائے کہ عظمت کو سمجھاتی بھی ہے۔ بی بی کی بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا وجود جو ہے تمام رشتوں کو عزت دینے والا رشتہ ہے، کہ ماں بھی ہیں، بیٹی بھی ہیں، اور جو ہے وہ ان کے اپنے بچے بھی ہیں اور زوجہ بھی ہیں، تو یہ تمام ان کے کہا جائے کہ عظمت سے ہم باقیوں کی عظمت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ کہ ایک تو آپ دیکھتے ہیں کہ بی بی معصومہ قم جو ہے ان کی کہا جاتا ہے کہ شادی نہیں ہوئی تھی، تو وہی بات ہے کہ کفو ہونا ضروری ہے، تو ان کا کوئی کفو نہیں تھا، تو اس لیے ان کی شادی نہیں۔ اور یہ بات امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی باقی بیٹیوں کے لیے بھی ہے کہ ان کے کفو موجود نہیں تھے اس زمین پر، اس لیے ان میں سے اکثر و بیشتر کی شادیاں نہیں ہوئی، اور سندھ میں جو ہے ان کے مزارات ملتے ہیں ان کی بیٹیوں کے۔ تو بی بی کی محبت کی مثال بی بی زینب سے کم نہیں ہے، اور یہ اماموں کے لیے بڑا افتخار ہے کہ ان کے بعد جو دین کا پرچار کیا گیا، ان کے پیغام کا پرچار کیا گیا، اور ان پہ کیے گئے ظلم کا پرچار کیا گیا، وہ بہنوں کے ذریعے سے۔ اب اگر ہمارے ہاں آج بہنوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے کہ بھائی یہ تو ہماری نہیں ہے، ہمارے یہاں ایک ٹرینڈ ہے نا کہ جب بہنوں کی شادی ہو جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ دوسرے گھروں کی ہو گئی، اب ان سے جو ہے وہ دوسروں کی نسل چلے گی، ہماری نہیں، تو قرآن اس کو نگیٹ کرتا ہے۔ اور جیسا کہ حضرت مریم کے لیے ہے کہ وہ بھی خانوادہ جو ہے اس میں شامل تھا،
حضرت ابراہیم کے خانوادے میں وہ شامل تھیں، تو یہ ہے کہ جو نواسا ہو یا نواسی ہو وہ بھی ایسا ہی ہے جیسا کہ پوتا اور پوتی. تو فرق نہیں ہے. یہ ہم لوگ کے ہاں کر دیا گیا ہے کہ بیٹی رخصت کر دی تو بس اب دروازے اس کے لیے بند کر دیے. نہیں، بیٹیوں کو رخصت کرنے کے بعد یہ آپ سوچیں کہ آپ کے گھر کی عزت اب دوسرے گھر کی عزت سے بلند ہوگی. وہاں سے آپ کے گھر کو عروج ملے گا. جیسی بیٹی کی تربیت آپ نے کر کے بھیجی ہوگی کہ وہ گھر کو سنبھال سکے، ویسے ہی اب آپ دوسرے گھر سے ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہاں سے آپ کی بیٹی کا جو ہے جو کردار ہوگا، جو طریقہ کار ہوگا، جو عزت دے گی، جو عزت لے گی، جو خدمت ہوگی، وہ تمام چیزیں اب دوسرے گھر کے لوگ جو ہے وہ بیان کریں گے کہ جی فلاں کی بیٹی ہم لے کے آئے تھے اور اس نے ہمارے گھر کو 4 چاند لگا دیا. ٹھیک ہے، تو یہ سمجھنا چاہیے. تو بی بی معصومہ قم کا وہی حال ہے کہ بی بی زینب کی طرح وہ اپنے بھائی سے محبت کرتی رہی اور اسی طرح سے مدینے سے نکلی ہیں. ان کے کہا جائے کہ ایک بس یہ فرق میں بتاتی چلوں کہ بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ کے کفو حضرت علی موجود تھے، لیکن ان کے کفو نہیں موجود تھے، اس لیے یہ مجرد رہی اور ان کی شادی نہیں ہوئی. اور اس کے بعد سے یہ ہوا کہ یہ جب امام رضا علیہ السلام کی پاکستان میں یہ پڑھا جاتا ہے کہ امام رضا کی شہادت کے بعد آپ تشریف لائی ہیں، اور ایران میں جو بکس ہیں ان میں لکھا ہوا ہے کہ آپ ان کی زندگی میں تشریف لائی تھی. خیر جو بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ جس طرح کی شدت، جس طرح کی کہا جائے کہ بہنوں کی محبت ہوتی ہے نا، یہ میرا خیال ہے کہ وہی سمجھ سکتا ہے جو اپنی بہنوں سے محبت کرتا ہے. جو محبت اپنی بہنوں سے کرتا ہے نا وہی سمجھ سکتا ہے کہ بی بی کا جو ہے مقام اپنے بھائی کے ساتھ کیا تھا. دیکھیے یہ وہ لوگ ہیں جو کہ بظاہر نبوت یا امامت کے اندر بظاہر امام نہیں ہیں، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو کہ امامت کے بہت بڑے سپورٹر ہیں اور امامت کی حفاظت کرنے والے ہیں. کیونکہ امام حسین علیہ السلام آپ دیکھیں بی بی زینب نے کس طرح سے ان کے پورے اس کہا جائے سانحہ کربلا یا واقعہ کربلا کو کسی میڈیا کے بغیر زندہ رکھا، جبکہ امام رضا علیہ السلام کی اس طرح سے نہیں شہادت ہوئی ہے جس طرح سے امام حسین علیہ السلام کی ہوئی ہے. لیکن آج آپ جب آپ جاتے ہیں قم جاتے ہیں تو اس قم میں آپ کو باقاعدہ خود اندازہ ہوتا ہے کہ وہاں ظلم نہیں تھا، وہاں زیادتی نہیں تھی، وہاں عزت و تکریم تھی. کہ بی بی جب آئی ہیں تو دیکھا ہے کہ سارے جو ہے وہ کالے جھنڈے لگے ہوئے ہیں، یہ پاکستانی وہ ہے. لیکن لوگ جو ہیں ایسا نہیں تھا کہ ظلم انہوں نے روا کیا ہوا تھا. وہ وہاں کی عوام جو تھی وہ امام رضا علیہ السلام کے فیور میں تھی، ان کے ساتھ تھی. اور بیوی جب آئی ہیں تو انہیں ان مصائب کا، ظاہر ہے وہ سفری مصائب تو تھے کہ بیوی 10 دن میں یہاں پہنچ گئی ہیں، سفری مصائب تھے، لیکن کیا ہے کہ وہاں کے لوگوں کا طریقہ کار، عزت دینا، تکریم کرنا خانوادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ وہاں موجود تھا. اور جگہ جگہ آپ کو نظر آئے گا وہاں پر کہ بیوی جو ہے وہ ان کو کس طرح سے رکھا گیا ہوگا، کتنا ان کی عزت تکریم کی گئی ہے. تو وہ مصائب، وہ علام نہیں دیکھنے پڑے انہیں جس طرح سے بی بی زینب نے دیکھے. اور عظمت یہی ہے کہ آج بھی آپ معصومہ قم کو نام ہی اسی لیے دیا گیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس جگہ سے گزرے ہیں اور ابلیس وہاں موجود تھا تو وہاں پہ انہوں نے زور زور سے آواز دی ہے، قم قم رک جا رک جا. وہ رکا نہیں تو بھاگ گیا. لیکن جب سے اس جگہ کا نام قم ہے، اور قم کے اپنا خود جو ایک وہ ہے کہ اس قم جگہ کی دنیا میں امپورٹنس جو ہے، جب امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ کا ظہور ہونے والا ہوگا تو اس جگہ کی امپورٹنس اتنی ہو جائے گی کہ دنیا میں سب سے مہنگی ترین زمین یہاں کی ہوگی، کیونکہ یہ امن کا شہر ہے. تو ظاہر ہے امن کا شہر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے گزرے اس لیے بھی ہے. اور خود انہوں نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری ایک بیٹی یہاں قیام کرے گی. تو بس وہ ہے کہ ان کی بیٹی بی بی معصومہ قم وہاں پر ان کا روضہ ہے اور وہاں پہ وہ ہے. اور خلائق کے لیے جب جاتے ہیں لوگ تو ایسا نہیں ہے کہ بی بی سے معجزے صادر نہیں ہوتے ہیں یا کرامات نہیں ظاہر ہوتی ہیں.
ایسے ایسے ہوتے ہیں کرامات کے لوگ حیران ہو جاتے ہیں کہ بی بی کے وہاں پر جانے سے، روزے پہ جانے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور آپ ایک عجیب طرح کا سکون محسوس کرتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور بے شک، اور یہ وہ گھرانہ ہے جن سے ہمیں سیکھنے ملتا ہے کہ کیسے زندگی گزارنی ہے ایز اے بیٹی یا آپ مطلب بیوی یا بہن، کس طرح ہم زندگی گزاریں. یہ گھرانہ ہمیں وہ ہے جو زندگی جینے کا سلیقہ بتاتا ہے. اور ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہے انتہائی خوبصورت آواز، خوبصورت لہجہ ذاکرہ سائرہ فاطمہ، آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ جی میں ٹھیک ہوں. آپ کو ولادت بسعادت بی بی معصومہ کم اور جناب ابو طالب بہت بہت مبارک ہو. آپ کو بھی شاہزنان. کیسی ہیں آپ؟ مالک کا کرم ہے. اچھا، یہاں پہ ولادت بسعادت امام بی بی معصومہ کم کا ذکر جاری و ساری ہے. آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ اگر آپ کا لاؤڈ اسپیکر کھلا ہوا ہے تو پلیز ہینڈ فری لگا لیں، آواز ریپیٹ ہو رہی ہے. میں نے ہینڈ فری یوز کیا ہوا ہے. دیکھیے آپ کی آواز کیوں ریپیٹ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، میں آلریڈی ہینڈ فری پہ ہی ورک کری تھی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب تھوڑی سی بہتر ہے، لیکن اچھا یہاں پہ ذکر جاری ہے بی بی معصومہ کم کا. ہم ہمارے ساتھ موجود ہیں بلکہ، اور انشاءاللہ آگے بھی موجود رہیں گے. میں چاہوں گی کہ آپ بھی اپنا کچھ حصہ ڈالیں بی بی معصومہ کم کے ذکر پہ. جی، بی بی معصومہ کم جن کی ولادت پہلی ذکر یعنی خالی کا جو مہینہ ہوتا ہے اس میں ہوتی ہے. بی بی معصومہ کم کو وہ فضیلت حاصل ہے کہ ان کے بابا بھی امام ہیں، ان کے بھائی بھی امام ہیں، ٹھیک ہے، ان کے بھتیجے بھی امام ہیں. بے شک. ہاں، جیسے کہ جناب رواب کاظمی جو کہ میری بہت سینئر ہیں اور میں تہ دل سے ان کا بڑا احترام اور ان سے عقیدت رکھتی ہوں. انہوں نے کہا کہ اللہ نے ان کے کف بنائے ہی نہیں تھے. جیسے کہ جناب فاطمہ کا کف واحد علی ابن ابی طالب ہے، اس طرح جناب معصومہ کف فاطمہ کا بھی کف نہیں بنا. لیکن اس کا پس منظر کچھ یہ بھی ہمیں تاریخ میں ملتا ہے کہ اس زمانے میں اتنی زیادہ سازشیں ہو رہی تھی امام موسیٰ کاظم کے ساتھ کہ جو بھی رشتہ جوڑتا ان کو مارا ڈالتا. لیکن اس زمانے میں ان کے حساب سے ان کی 7 کی 7 بیٹیاں جو وداؤٹ میرڈ جو ہیں، اور انہوں نے اپنی پوری لائف گزاری کیونکہ اس وقت مخالفت اتنی ہو رہی تھی. تو جیسے کہ انہوں نے کہا کہ سندھ میں بھی ان کی کسی ایک بیٹی کا جو ہے مزار ڈسکور ابھی حسن ظفر جو مولانا ہے انہوں نے کیا. تو یہ اب ہم تاریخوں سے مل رہا ہے کہ کس طرح سے کہاں کہاں ان کی بیٹیوں نے ہجرت کی. اسی طرح جناب معصومہ کم جو کہ مدینے یا مکے میں ہی رہ رہی تھی اپنے بابا کے ساتھ، لیکن جب بابا چلے جاتے ہیں تو جناب معصومہ کم کا جو افادیت اور ان کی عالمانہ جو فضیلت ہے وہ کہاں سے سامنے آتی ہے کہ جب ان کے بابا نہیں تھے اور چند اصحاب آئے اور آ کے سوال کرنے لگے تو بی بی پردے میں ہے. بی بی نے ایک مرتبہ کہا کہ سوال کیا ہے، جواب خادمہ کے ذریعے ان تک پیش کرایا. جب جواب مل گیا تو راستے میں جب جانے لگے تو ان کے بابا ملے، یعنی امام موسیٰ کاظم ملے. ایک مرتبہ کہا ہم آپ سے ہی ملنے کے لیے آئے تھے. کہا خیریت؟ تو کہا کہ سوال پوچھنے تھے. جب سوال کا جواب ہمیں آپ کی بیٹی سے مل گیا تو اب ہم جا رہے ہیں، یعنی تسکین مل گئی، تسلی ہو گئی کہ جواب بھی صحیح. جناب موسیٰ کاظم نے سوال پوچھا، جواب پوچھا. اب جیسی جواب پوچھا تو کہا کہ اے معصومہ کم آپ پہ آپ کے بابا فدا. یعنی کہ جواب بالکل شریعت کے حساب سے تھا، وہی علم تھا جو معصومین کے پاس ہے. تو یہ جناب معصومہ کم کی جو ہے فضیلت ہے. اور دوسرا کہ جیسے کہ کم میں ان کا روزہ ہے، بھائی سے مولا رضا سے ملنے جا رہی تھی کہ جیسے ہی وہاں پہنچی ابھی بھائی کے لیے سنا ہی تھا، اور وہاں قم میں ان کا مطلب ان کو شہادت، ان کی وفات ہوئی اور ان کا روزہ وہی ملتا ہے. بی بی کے ماشاءاللہ سے القابات کافی جناب فاطمہ الزہرا سے ملتے ہیں، جیسے زکیہ، حمیدہ اور تقیہ. اور اس کے ساتھ ساتھ بی بی کا سب سے زیادہ تو مشہور یہ معصومہ اہل قم جو ہے یہ ملتا ہے، کریمہ اہل بیت یہ ان کے القابات میں ملتا ہے، آل ابا ملتا ہے، شفیع روز جزا ملتا ہے، جیسے کہ جناب فاطمہ الزہرا کا ملتا ہے. یہاں ایک نسبت جناب فاطمہ الزہرا کے حوالے سے جناب معصومہ کم کی کس طرح سے جناب فاطمہ سے جو ہے وہ نسبت ملتی ہے، اور کتنا بڑا مرتبہ ہے یہ کہ ایک جو مرجع ملتے ہیں جنہوں نے 40 دن تک اعمال کیے ختم قرآن کے، اور پھر چاہا کہ میں یہ جو ثواب ہے یہ جناب فاطمہ الزہرا کو ہدیہ کروں. ایک مرتبہ 44ویں دن یعنی 40 ڈے جب آتا ہے تو خواب میں ان کو امام جعفر صادق نظر آتے ہیں.
یہاں امام جعفر صادق اور امام محمد باقر نظر آتے ہیں، ایک مرتبہ سوال کرتے ہیں کہ کیا تم چاہتے ہو کہ ہماری جدہ فاطمہ الزہرا کی روزی کی زیارت کرو، قبر کی زیارت کو؟ کہا کہ جی ابنا رسول اللہ، ابنا رسول اللہ، میں نے ختم قرآن کا جو عمل ہے وہ 40 روز تک بس نیت کی جناب فاطمہ الزہرا کی قبر مجھے پتہ چل جائے اس لیے کیا، اور میں جا کے ان کو ہدیہ کر سکوں۔ ایک مرتبہ چھٹے امام نے اور پانچویں امام نے ہمارے کہا کہ دیکھیں پروردگار عالم کی حکمت یہ ہے کہ اس قبر کو مخفی رکھا جائے، لیکن اگر تم چاہتے ہو کہ تم جناب فاطمہ الزہرا کی قبر سے جو ہے وہ وابستہ ہو جاؤ یا تم اس کو ہدیہ کر دو، اس کا ثواب ہدیہ کر دو، تو میری بیٹی ہے فاطمہ معصومہ کم، تم جاؤ ان کے روزے پہ جاؤ، تمہیں ان کے روزے کی زیارت اسی طریقے سے نصیب ہوگی جیسے جناب فاطمہ الزہرا کی زیارت کا ثواب سبحان ملے گا۔ اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ وہ مقام ہے جناب معصومہ کم کا جناب فاطمہ الزہرا سے جو ہے متمسک ہوتا ہے۔ بے شک ان کا بہت اعلیٰ مقام ہے، اور ہمارے ساتھ پھر سے بتاتی چلوں کہ ہمارے ساتھ پاکستان کی پہلی مفسرہ نباب کاظمی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ذاکرہ سائرہ آپ بھی موجود ہیں۔ میں سائرہ آپ صاحبہ دوبارہ چاہوں گی کہ وہ بیان کریں کہ 2 دن پہلے ولادت بسعادت جناب ابو طالب گزری ہے، تو آخر کون تھے جناب ابو طالب، اور رسول اتنا احترام کیوں کرتے تھے؟ جناب ابو طالب جیسے کہ ہم جانتے ہیں، تمام امت مسلمہ جانتی ہے کہ وہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ کہ صرف چچا تھے بلکہ میں اگر کہوں تو والی بھی تھے۔ کیوں؟ کیونکہ جب جناب رسول خدا آقا دو جہاں کی ولادت ہوئی تو ولادت سے قبل ہی باپ کا سایہ شفقت سے محروم ہو گئے، باپ کے سائے کی شفقت سے، اور یہاں 6 مہینے کے ہوئے کہ ماں کی ممتا سے بھی محروم ہو گئے۔ ٹھیک ہے، اب جب عالم بلوغت میں آئے اور بچپنا گزرا تو وہ کس میں گزرا؟ وہ جو ہے وہ جناب ابو طالب کے جو ہے انڈر ہی گزرا، مطلب انہی کی گارجن میں گزرا۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ جناب ابو طالب جو ہیں وہ کلمہ نہیں پڑھ پائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، میرا ان کے لیے یہ جواب ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے، ان کی ولادت ہوئی تو 7 قسم کے جو مذاہب تھے وہ وہاں پر پائے جاتے تھے، جس میں سے ایک مذہب وہ تھا جو جناب ابراہیم کے مذہب یعنی دین ابراہیم پہ چل رہا تھا، لیکن مخفی طریقے سے اپنا اظہار نہیں کرتا تھا۔ اب اس کی وضاحت یہ کہتی چلوں کہ پروردگار عالم یہ کہتا ہے کہ ہم نے حجت سے کائنات کو خالی نہیں رکھا۔ ٹھیک ہے، اب جناب عیسیٰ کی ولادت اور وفات کے بعد 500 سال کا ایک عرصہ گزرا، ٹھیک، تو بغیر حجت الہی کی کیسے گزرا؟ 500 سال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 500-550 سال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، لیکن اب اس کے دوران وہ تمام کون لوگ تھے کہ جن کی کو پروردگار اعلیٰ اپنی حجت خدا سے جو ہے منسوب کر رہا ہے؟ تو وہ بنی ہاشم کے لوگ تھے۔ یہاں دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ مدینہ و مکہ میں یہودی رہتے ہیں، تو وہ یہودی کہاں سے آئے؟ فلسطین سے آئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ مدینے میں مکہ میں عرب کی سرزمین پہ آخری نبی آنے والا ہے، ان کی آمد کے لیے ان کو ویلکم کرنے کے لیے وہ وہاں سے آئے، لیکن جب تک وہ آئے اور رسول اللہ کی ولادت ہوئی تو وہ بزرگ مر چکے تھے، چونکہ وہ یہی جو ہے ارادہ رکھ کے آئے تھے کہ ہمیں خاتم النبی کی جو ہے وہ زیارت کرنی ہے۔ جیسے کہ ہماری کتابوں میں امام مہدی کا تذکرہ ہے کہ امام مہدی آئیں گے، لیکن یہ نہیں پتا کہ کب آئیں گے، مگر ان کی کچھ نشانیاں لکھی۔ اس طرح اس زمانے میں رسول اللہ کے آنے سے قبل کچھ نشانیاں موجود تھیں، اور اس گھرانے کی بھی نشانیاں موجود تھیں۔ وہ جو گھرانہ تھا تو وہ گھرانہ کون سا تھا؟ وہ بنی ہاشم کا گھرانہ تھا، بنی ہاشم کا گھرانہ تھا۔ جیسے کہ جناب ہاشم تھے، ان کے بعد جناب عبد المطلب تھے، ان کے بعد جناب عبداللہ ہے، اور جناب عبداللہ کی وفات کیا جناب ابو طالب ہے۔ ان کو پروردگار عالم سے جو الہامات ملتے تھے، جو خصوصیات ان کے اندر پائی جاتی تھی، جناب عبد المطلب کے حوالے سے بولتی چلوں کہ وہ بھی دین ابراہیم پہ فائز تھے۔ جیسے مولا متقیان سے کسی نے ایک دفعہ سوال کیا کہ آپ کے بابا جو تھے وہ کس مذہب سے تعلق رکھتے تھے، تو ایک مرتبہ انہوں نے قسم کھا کے بتایا کہ وہ رب جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا ہے، اس نے میرے بابا، میرے دادا بنی ہاشم کے خاندان میں جتنے لوگوں کو دین ابراہیم پہ فائز رکھا۔ بے شک بے شک، اور یہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے نبوت کو بھی پروان چڑھایا اور امامت کو بھی پروان چڑھایا۔ میں دوبارہ آؤں گی محترمہ رباب کاظمی کی جانب سے، اور یہاں پہ ایک شعر ہدیہ کرتی چلوں کہ کر یاد وہ شیب ابی طالب کا زمانہ، کر یاد وہ شیب ابی طالب کا زمانہ، جذبے کے شراروں کا ہواؤں سے اڑانا۔
जज्बे की शरारों का हवाओं से लड़ाना, वो अज़्म जमाले रुख इमरान काट फसाना, हर रात पैगंबर को मसाइब से बचाना, हर रात पैगंबर को मसाइब से बचाना। इस दौर का दुनिया में कोई बाप दिखा दे, इस दौर का दुनिया में कोई बाप दिखा दे, जो मौत के बिस्तर पे बेटे को सुला दे। मैं चाहूंगी कि आप बीबी जनाब अबू तालिब की अजमत बयान कीजिए और बताइए कि लोग क्यों काफिर कहते हैं और उनको तंबीह आप क्या करना चाहेंगी। बहुत शुक्रिया बेटे। बात यह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी पे जब हम नज़र डालते हैं और उनके बाबा की ज़िंदगी पे नज़र डालते हैं तो एक बात तो मुसल्लम है कि जो बातिल क़ुव्वतें हैं वो हमेशा शजरा तैयबा की दुश्मन रही हैं। इसीलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के भी आसार, जैसे कि सायरा ने बताया, आसार नज़र आने लगे थे। तो यहूदियों ने जो है फैसला किया कि मदीने की तरफ आ जाएं। तो बात क्या है कि दुश्मन तो उस वक्त भी थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना भी अच्छा खासा तवील ज़माना हो गया था हज़रत ईसा के बाद, कि जो है कोई नबी मख्फी नबी आते रहे हैं, वली आते रहे हैं, औसिया आते रहे हैं, लेकिन ज़ाहिरन कोई नबी नहीं नजर आया है। तो एक तो बात यह है कि दुश्मन खुदा बहुत मौजूद है, और जो खुदा के नाम को राइज करने जाएगा, जो अल्लाह के नाम को क्रेडिट को कायम करने जाएगा, उसके दुश्मन बहुत ज्यादा हैं। खुद मौला ने इरशाद फरमाया कि तुम जब हमसे मुतमस्सिक हो जाओ तो अपने लिए फखर का लिबास तैयार कर लो। वो किसी तरह भी हो सकता है, वो चाहे आपका रिस्क का हो, चाहे आपके मामलात का हो, परेशानी शुरू हो जाती है। और ये हम देखते हैं कि जो भी मोहम्मद वाले मोहम्मद के दर से मुतमस्सिक है, भाई मोहम्मद वाले मोहम्मद का दर अल्लाह का दर है, ठीक है, अल्लाह तक पहुंचने के लिए मोहम्मद वाले मोहम्मद है। तो यहाँ पे मैं बताती चलूं कि हजरत अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम और हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम, इन दोनों की जो वालदा थी वो अलग अलग थी। यानी कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब के जो दोनों बेटे हैं, ये दो अलग अलग जो है अज़वाज से थे। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब बड़े थे और हजरत अब्दुल्ला जो थे वो सबसे छोटे थे, और उनके लिए हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अलैहिस्सलाम ने मन्नत मानी थी कि मेरे घर 11वां बेटा पैदा होगा, यानी कि 13 बहन भाई थे ये लोग, 11वां बेटा पैदा होगा तो मैं उसे खाने काबा पे नजर कर दूंगा, कुर्बान कर दूंगा, ये मन्नत मानी थी। अजब हुए। और ये देखिए कि इस पूरे शजरे में ये बात नजर आती है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर और हजरत अली अलैहिस्सलाम का नूर हजरत अब्दुल मुत्तलिब तक इकट्ठे मुंतकिल होता रहा, ठीक है। नूर पे जो लोग यकीन करते हैं ना, कुरान पाक में जगह जगह नूर की आयतें मौजूद हैं कि हमने किताब के साथ नूर भेजा, हमने किताब के साथ नूर भेजा, हमने नबी के साथ नूर भेजा। वो ये नूर है, नबी के साथ जो नूर आया वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर है और अली इब्ने अबी तालिब का नूर है, जो दोनों एक ही नूर से हैं। तो बस जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब उससे ऊपर जाए तो हजरत हाशिम, जब ये गुजरते थे ना तो तमाम दरख्त पत्थर सब जो है वो झुक झुक कर उन्हें सलाम किया करते थे, झुक झुक के उन्हें सलाम किया करते थे, जानवर उन्हें सलाम किया करते थे, क्योंकि उनके अंदर नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इमामत के नूर अली इब्ने अबी तालिब के साथ 11 नूर और भी मौजूद थे, तो इसलिए वो सब सलाम करते थे। अब जब हजरत अब्दुल्ला जो है वो 14-15 साल के हुए तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जो है ऐलान करवाया कि मैं अपने बेटे को जो है खाने काबा पे अपनी नजर पूरे करने जा रहा हूँ और अब्दुल्ला को मैं यहाँ पे ज़िबाह करूंगा, नजर पूरी करूंगा अपनी। तो हजरत अब्दुल्ला इतने खूबसूरत थे, इतने खूबसूरत थे कि तमाम मक्का उमड़ के आ गया कि नहीं, इनको आप जो है नहीं करेंगे, कुछ और इनके बदले कर लिया जाए। तो जब ये ऐलान हुआ था तो जितनी और उन माएँ थी, जितनी यानी कि हजरत अब्दुल्ला की बाकी और जो वालदा थी, उन सब में परेशानी तो पहले ये हो गई कि कौन सा बेटा करेंगे। फिर ये डिसाइड हुआ कि हजरत अब्दुल्ला है जिनको जो है खाने काबा की नजर करना है। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब के बेटे हजरत अबू तालिब की वालदा ने ये कहा जाके हजरत अब्दुल मुत्तलिब से कि आप जो है ना अब्दुल्ला के बदले आप जो है अबू तालिब को, यानी कि उनका नाम इमरान है, आप इमरान को इनके बदले तहदीद कर दें, आप इनकी नजर चढ़ कर दें, अब्दुल्ला को आप रहने दें। यानी कि देखिए मोहब्बत, माँ की मोहब्बत, देखिए माँ से मोहब्बत आई है हजरत अबू तालिब में
کہ وہ حضرت عبداللہ سے کس قدر محبت کرتی تھی. کہ یہ دیکھیے حضرت علی کی محبت جو ہے نا ایسے عام نہیں ہے, یہ سلسلے میں چلتی آ رہی ہے. جیسے یہ دو نور الگ ہوئے اور یہ نور ابھی جو ہے حضرت عبد المطلب سے منتقل ہوا ہے, ٹھیک ہے, حضرت ابو طالب میں, تو ایسا نہیں ہوا کہ یہ محبت ختم ہو گئی, بلکہ یہ اور چند ہو گئی کہ حضرت ابو طالب کی والدہ جو ہیں وہ جا کے کہنے لگی حضرت عبد المطلب سے کہ آپ عبداللہ کی جگہ جو ہے وہ ابو طالب کو, عمران کو آپ جو ہے نظر کر دیجئے. ان کا نہیں, نظر تو یہی مانی ہے, محبت کا تقاضا دیکھیے کس قدر ہے. پھر اس کے بعد سے کیا ہوا کہ یہ آج کا جو ہمارا شریعت میں ہے کہ ایک انسان کے خون کی دیت کیا ہوگی, تو یہ ڈیسائیڈ اس دن ہوا جب حضرت عبداللہ کے لیے لے کے چلے ہیں خانہ کعبہ میں, تیار کیا گیا, ان کو لے کے سجایا گیا اور خانہ کعبہ میں لایا گیا. جب ان کو تہی کرنے لگے تو مکے نے سارے مکے کے لوگوں نے شور مچا دیا کہ عبداللہ اتنے خوبصورت ہیں, آپ کو رحم نہیں آ رہا؟ ان کا نہیں, میری نظر ہے, اللہ کے حضور میری نظر ہے, میں پورا کروں گا. تو بس پھر کیا کہ کہا کہ نہیں, ایسا کرتے ہیں کہ ان کے لیے قرعہ ڈالتے ہیں, ٹھیک ہے, قرعہ ڈالتے ہیں. تو جب 10 اونٹ ڈالے اور حضرت عبداللہ کا نام ڈالا تو 10 اونٹ کے بجائے حضرت عبداللہ کا نام نظر میں نکلا کہ ان کو جو ہے وہ نظر کیا جائے. اسی طرح کرتے کرتے 100 اونٹ اور حضرت عبداللہ کا نام ڈالا گیا, تو تب جا کے 100 اونٹ کا نکلا. تو آج تک ایک انسان کی دیت 100 اونٹ کے برابر ہے. تو یہ بات ہو گئی اب یہاں پہ. اور حضرت عبد المطلب کی ظاہری بات ہے کہ جب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جہاں جہاں سے گزرتے تھے وہاں سے پتھر, درخت, جانور سب انہیں سلام کرتے تھے. تو ایسا ہو نہیں سکتا ہے کہ حضرت عبد المطلب جہاں جہاں سے گزرتے ہوں وہ امامت کو سلام نہ ہوتا ہو, ایسا ہو نہیں سکتا ہے. یہ کتابوں میں نہیں ملتا ہے لکھا ہوا, لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نور جو صفاتی نور ہے پروردگار عالم کا, جب 2 حصوں میں برابر حصوں میں, یہ نہیں ہے کہ نبی کا نور زیادہ تھا 60% تھا اور علی کا نور جو ہے 40% تھا, ایسا نہیں, بلکہ دونوں نور برابر 50-50 ہوئے ہیں. تو ایسا ہو نہیں سکتا ہے کہ جو تعظیم حضرت عبداللہ کو دی گئی وہ حضرت عبد المطلب کو نہ دی گئی ہو, ایسا ہو نہیں سکتا ہے. تو میں اس بات کو, کیونکہ لائف ہسٹری بہت کم حضرت عبد المطلب کی ملتی ہے کہ کس طرح سے سب ملتی ہے جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے حفاظت کی جب ملتی ہے. اور بات یہ ہے کہ جب نبی کے جب چھوٹے تھے اور پال رہے تھے اس وقت فاطمہ بنت اسد جو تھی ان کا یہ طریقہ کار تھا کہ جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے وہاں سے انہیں اٹھاتی تھی اور پھر لے جا کے اپنے کسی بیٹے کی جگہ پہ سلا دیتی اور اپنا ایک بیٹا لا کے وہاں پہ سلا دیتی. حفاظت کا طریقہ یہ کہ ان سب کو پتا تھا کہ یہ نبی ہیں. ایسا نہیں تھا کہ نبی 40 سال کے ہوئے اور انہوں نے اعلان کیا تب حضرت عبد المطلب کو پتا لگا کہ یہ نبی بن گئے. نہیں, نبوت کے آثار ان کی والدہ پہ, یعنی کہ بہت سارے یہودی, میں کل ایک پڑھ رہی تھی اس میں تھا کہ ایک یہودی راہب جو تھا وہ یمن سے آیا, ایک جو ہے راہبہ کہہ لیں یا جادوگرلی کہہ لیں یا ساحرہ کہہ لیں, وہ کہاں سے آئی ہے, وہ شام سے آئی ہے. یہ یمن سے آیا, یہ اور اس کا یہ حال تھا کہ یہ جو ہے نا اس کے جسم میں ہاتھ پاؤں نہیں تھے, صرف منہ تھا اور پورا جسم گوشت کا لوتھڑا تھا. اس نے کہا کہ کچھ ہلچل مچی ہوئی ہے, کچھ عجیب ہلچل ہے آسمانوں پہ. یہ تو علم جفر کہہ لیں اس کو دیکھ کے, یہ علم نجوم کے بڑے ماہر تھے, جو کچھ ہوتا تھا جو جس کو بتاتا تھا وہ ویسے ہی ہوتا تھا, کیونکہ اس زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تک آمد نہیں ہوئی تھی اس وقت تک جو ہے وہ شیاطین جو تھے وہ آسمان پر جاتے تھے اور خیر خبر لے کے آتے تھے. تو کیا ہوا کہ اس نے جب دیکھا کہ عجیب ہلچل مچی ہوئی ہے تو اس نے ایک پیغام لکھا اس ساحرہ کو کہ تم بھی جو ہے مکے پہنچو اور میں بھی پہنچتا ہوں. اور ایک بڑا گھرانہ ہے, یعنی کہ دیکھیں کوئی ایسا گھرانہ نہیں تھا جو مخفی تھا, اس کو عرب کے تمام لوگ جانتے تھے کہ یہ وہ عظیم گھرانہ ہے جہاں سے کسی کو آنا ہے, کوئی آنے والا موجود ہے. تو وہ آیا ہے اور آ کے خانہ کعبہ میں بیٹھا ہے اور پھر کہنے لگا حضرت ابو طالب سے, اس نے کہا کہ میں آثار دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے گھر کوئی ایسا آنے والا ہے جو کہ بڑی سختی سے کے ساتھ جو ہے نا نظام میں پروردگار کو قائم کرے گا, جو اللہ کے نظام کو بڑی سختی سے قائم کرے گا, اور ہمارے لیے موت ہے, ہم مارے جائیں گے, کیونکہ ہم تو دعویٰ کرنے والوں میں سے, ہم تو بتانے والے سے, خدائی کے اندر تصرف کرنے والے میں سے ہم, تو ہماری تو موت ہے.
تو لوگوں نے کہا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے, یہ کس طرح کی باتیں کر رہا ہے. پھر حضرت آمنہ کو باقاعدہ بلوایا گیا ہے, اس نے بلایا کہ تمام مکے کی عورتیں آ جائیں. تمام مکے کی عورتیں آئیں. جب سب کو جمع کیا تو حضرت آمنہ کو اور بی بی فاطمہ بنت اسد کو, ان دو کو نہیں لایا گیا. اس نے تمام عورتوں کو دیکھا اور کہا کہ ان میں دو بڑی مخصوص عورتیں جو نہیں ہیں, ان کو بھی بلاؤ. جب حضرت آمنہ کو اور بی بی فاطمہ بنت اسد کو بلایا گیا, کہا کہ تمہارے شکم میں جو 4 مہینے کا ہے نا, وہ اس دنیا پہ حکومت کرے گا, وہ اللہ کی رٹ کو قائم کرے گا, اور دیکھو تم اس کی بڑی حفاظت کرنا ہے. اس طرح مطلب اتنا اس نے بتایا. اور یعنی کہ بی بی آمنہ نے اس کو جو ہے برا بھلا اس بات پہ کہا کہ تم کیسی باتیں, نجوم کی باتیں کر رہے ہو. پھر بی بی فاطمہ بنت اسد کی طرف نظر کے کہنے لگا, تمہارے میں تو وہ سخت ترین پرسنالٹی موجود ہے جو کہ ایسے قائم کرے گی کہ جس کی تلوار سے لوگ گھبرایا کریں گے, جو گزر جائے گا تو اس کے جاہ و جلال سے لوگ جو ہے وہ پریشان ہو جایا کریں گے, اور وہ تو ایسے ایسے پہلوانوں کو تہہ تیب کرے گا. یہ کہہ کے لوگوں نے بڑی مشکلوں سے اس پہ جو ہے نا, مکے کے سارے لوگوں نے مل کے اس پہ حملہ کر دیا. بڑی مشکلوں سے حضرت ابو طالب نے اس کو وہاں سے نکالا, اور اس کا یہ حال تھا کہ اس پہ جسم میں کوئی ہاتھ پاؤں نہیں تھا, صرف جسم تھا اور گوشت کا لوتھڑا وہ پورا تھا, کہ اسے اونٹ پہ باندھ کے واپس بھیجا. تو اس نے کہا ایک اور ابھی آئے گی, ایک عورت, وہ بھی اس طرح کی باتیں کرے گی. اس عورت نے کیا کیا کہ بی بی آمنہ کا پیچھا لے لیا کہ ان کو کسی طرح جو ہے وہ مار دیا جائے تاکہ نور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بجھ جائے. تو یہ ایسا نہیں ہے. اور پھر اس دن سے حضرت جو ہے وہ ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پہ لگے, ساتھ ہوتے تھے. اور اتنی دہشت تھی کہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نظر نہیں آ رہے تھے, کھو گئے کہیں. تو حضرت ابو طالب بہت پریشان ہوئے, اور انہوں نے اپنے سارے بنو ہاشم کے لوگوں کو, جوانوں کو بلوایا اور کہا کہ دیکھو یہ تلواریں لو, اور تلواریں لے کے جتنے یہ سردار بیٹھے نا, ان کے ساتھ ساتھ بیٹھ جاؤ. یہ الغدیر کے اندر موجود ہے واقعہ, اور اس میں لکھا ہے کہ ساروں کو کہا کہ ساتھ ساتھ بیٹھ جاؤ. جب سارے بیٹھ گئے تو ان کے غلاموں کو کہا کہ چھوٹے خنجر لے کے تم ان کے ساتھ بیٹھ جاؤ, ٹھیک ہے, ان کے غلاموں کے ساتھ بیٹھ جاؤ. بس تلاش کرتے رہے. بس ایک جگہ پہ جب ملے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو جو ہے کہنے لگے کہ ہم تو بڑے پریشان تھے, اور میں نے تو آج قریش والوں کے ساتھ اس طرح کیا. پھر جب واپس آئے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو لے کے, تو وہاں پہ انہوں نے بنو ہاشم سے کہا کہ ذرا دکھاؤ کہ تم نے کیسے جو ہے, اگر تم گم ہو جاتے تو ان مشرکوں کی آج خیر نہیں تھی, آج ان مشرکوں کو ختم کر دیتا میں. تو بس کیا تھا کہ سب نے اپنے خنجر آستینوں سے نکالے کہ ایک دفعہ قریش کے مشرکین پہ زلزلہ طاری ہو گیا, گھبراہٹ طاری ہو گئی, اور دہشت طاری ہو گئی حضرت ابو طالب کی. تو بس کیا ہے کہ حضرت ابو طالب نے جو ایک جو ہے وہ کچھ اشعار جو ہیں اپنے بھتیجے کی شان میں کہیں, میں تھوڑا سا اس میں بتاتی چلوں کہ ہاں قریش سے کہہ دو ان کے سب بھید, جہاں کہیں وہ کھلے دھوکا او فریب, تیز قدم اور پرجوش گھوڑوں کی قسم. یہ یہاں دیکھیں حضرت ابو طالب بول رہے ہیں, اور قرآن میں سورہ زاریات جو ہے نا وہ گھوڑوں کی قسم کھا رہی ہے, ٹھیک ہے. اور ان مقدس کتابوں کی قسم علماء جن کی تلاوت کرتے ہیں, میں محمد کے خاندان کا محافظ اور سرپرست ہوں, اور ان سے میرے محبت اور دل اور ضمیر کی گہرائیوں سے, اے میرے بھتیجے, اے وہ جو میرے ہمیشہ دل میں ہے. اب بتائیں, دل میں 2 نیگیٹو چیزیں نہیں رہ سکتی ہیں, شرک نہیں رہ سکتا ہے, پروردگار عالم کی وحدانیت نہیں ہو سکتی. تو ایسا ہو نہیں سکتا ہے کہ 2 نیگیٹو چیزیں ایک جگہ میں ہو. تو اس لیے ایمان ابو طالب یہاں خود ثابت ہو چکا ہے, جو دل میں محمد رہتے ہوں اس کے دل میں کیسے کوئی جو ہے اور بستا ہوگا, وہاں تو یا محمد بستے ہیں یا پروردگار عالم بستا ہے, کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی وسیلہ ہے پروردگار عالم تک پہنچنے کا, اور ان کے بطن میں علی ابن ابی طالب رہتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بطن میں علی ابن ابی طالب رہتے ہیں, دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم رہتے ہیں, اور اتباع ہے پروردگار عالم کا. تو بس اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ اے وہ سفید بادل جو خوشگوار اور کثیر پانی رکھتا ہے, اے سرداروں کے فرزند, وہ سردار جو قصہ کی اولاد سے ہیں. اب بتائیں, شجرہ تک بتا دیا ہے یہاں پہ انہوں نے اپنا. اے وہ کہ جس کی پیشانی نور نبوت سے چاند کی طرح چمکتی.
تو یہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کا کردار ہے. اور کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ کہ حضرت ابو طالب جو ہیں وہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، تو اسے یہ سوچنا چاہیے کہ کتنی بڑی ہمت چاہیے یہ جملہ ادا کرنے کے لیے کہ علی ابن ابی طالب کی جو تیغ ہے نا وہ 2 موئی ہے، وہ یوں کر کے داخل ہوتی ہے اور یوں کر کے دل کو نکال لیتی ہے. بے شک بے شک. فشار قبر کا ڈر ہے تو ان سے بغض نہ رکھ، فشار قبر کا ڈر ہے تو ان سے بغض نہ رکھ، زمین کے بھی باپ کا باپ ہے ابو طالب. اور میں یہاں پہ چلوں گی سائرہ فاطمہ کی جانب کہ آپ یہ بتائیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بذات خود کس طرح جناب ابو طالب کا احترام کرتے تھے، ان کو عزت دیتے تھے. میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل آ رہی ہے. جی، آپ کا سوال کہ وہ خود کس طرح عزت دیتے تھے، پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ جو لوگ جناب ابو طالب کو کافر کہہ رہے ہوتے ہیں ان کے لیے ایک شعر کہ کیوں کر عقل اس کام پہ حیران نہیں ہے، کیوں کر عقل اس کام پہ حیران نہیں ہے کہ کل ایمان کا پدر صاحب ایمان نہیں ہے. اور اگر محسن بانی اسلام اگر ہو کافر، اور اگر محسن بانی اسلام ہو اگر کافر، تو اس دہر میں پھر کوئی بھی صاحب ایمان نہیں ہے. اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کیا جناب ابو طالب سے رغبت تھا، وہ تو اسی چیز سے کہ ظاہر سی بات ہے کہ جیسے کہ اس گھرانے کے ہر فرد کو پتا تھا کہ یتیم عبداللہ، یتیم در عبداللہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھرانے سے آخری نبی ہوں گے. اور اس گھرانے کو یہ جو تھی وہ فضیلت حاصل تھی کہ اگر یہ دعا مانگے تو وہ اس طرح سے قبول ہوتی ہے کہ ابھی قرآن جو ہے وہ نازل نہیں ہوا، لیکن اب آپ دیکھیں کہ جناب عبد المطلب اور جناب ابو طالب کہ کون کون سے الفاظ ہیں کہ قرآن ابھی بہت بعد میں نازل ہوا ہے، لیکن قرآن نے ان چیزوں کو اپنی صفحہ ہستی پہ ایک چچا اگر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کافر ہے تو قرآن ان کی مذمت کر رہا ہے. میرے خیال سے کچھ انٹرنیٹ ایشو ہو رہا ہے محترمہ سائرہ عبدی کی جانب سے. ان کی آواز آئی ہے سمجھ نہیں آ پا رہی ہے، کچھ انٹرنیٹ ٹیکنیکل ایشو ہے. یہاں پہ میں ایک شعر ایڈ کرنا چاہوں گی. اللہ نے بخشا ابو طالب کو وہ بیٹا، اللہ نے بخشا ابو طالب کو وہ بیٹا، ایسا تو زمانے میں کوئی لال نہیں ہے، ایسا تو زمانے میں کوئی لال نہیں ہے. کافر ابو طالب کو وہی کہتے ہیں جن کا، کافر ابو طالب کو وہی کہتے ہیں جن کا ننیال تو معلوم ہے ددیال نہیں ہے. میں دوبارہ چاہوں گی کہ میں چاہوں گی کہ آپ عظمت بیان کریں کہ کس طرح حضرت علی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح جناب ابو طالب کی عزت کرتے تھے، ان کا حکم مانتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے بیٹا وہ ہم ناپ نہیں سکتے، ہم لفظوں میں نہیں تول سکتے، لفظوں میں بتا نہیں سکتے. اور وہ محبت اس چچا سے ہو جو کہ ساری زندگی ان کی حفاظت کرتے رہے، جو کہ ساری زندگی ان کی کہا جائے کہ مدد کرتے رہے ان کی ہر طرح سے، یعنی کہ نبوت کی مدد، نبوت کی جو ہے وہ پرورش کہ سورہ والضحیٰ کے اندر جو ہے پروردگار عالم نے ارشاد فرما دیا ہے کہ شان حضرت ابو طالب میں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم علم یجد کا یتیمن فآوا، کہ جب ہم نے آپ کو یتیم پایا تو پھر آپ کو ٹھکانہ فراہم کیا. اندازہ لگائیے کہ یتیم وہ ہوتا ہے جس کو کوئی رکھنا نہیں چاہتا ہے. آج دنیا پریشان ہوتی ہے، یتیم خانے بن گئے، لیکن یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا بڑا ٹھکانہ ہے. اور پروردگار عالم اس بات کو بتا رہا ہے کہ تمہارے چچا کی اہمیت کیا ہے. ٹھیک ہے، پروردگار عالم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بتا دیا کہ ہم نے جب آپ کو یتیم پایا تو آپ کا ایک ٹھکانہ بنا دیا. ٹھکانے کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا ہے کہ سر چھپانے کی جگہ، ٹھکانے کا مطلب ہوتا ہے کہ جان مال ہر طرح سے ٹھکانہ ہو.
ہر طرح سے مدد کرنے والا ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جب ان کی وفات ہوئی ہے اور جب ان کے لیے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ جبرائیل نازل ہوئے اور انہوں نے پوچھا ہے کہ شفاعت کے متعلق سوال کیا ہے, تو حضرت جبرائیل نازل ہوئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پہ سلام بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ وہ پشت جس نے آپ کو ظاہر کیا, یعنی کہ حضرت عبداللہ, حضرت عبد المطلب, حضرت ہاشم, حضرت قصا, تو یہ سب لوگ وہ ہیں جن کی پشت میں, ٹھیک ہے, جن کی پشت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور, حضرت علی علیہ السلام کا نور قرار رہا ہے. ان پشت پر جن پشت میں آپ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ پیٹ جس نے آپ کو اٹھایا, اب تو ہم صرف حبیبی حامنہ کی بات نہیں کریں گے, جتنے پیٹوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو اٹھایا ہے وہ سب, اور جنہوں نے آپ کی سرپرستی کی ہے, ٹھیک ہے, سرپرستی کرنے والے وہ ایک ہی تھے, ٹھیک ہے, باقی تو سب آ رہے ہیں شجرے سے, لیکن حضرت ابو طالب وہ ہیں جو کہ صرف جنہوں نے سرپرستی کی, خیال کیا, خدمت کی, پالا, ان کی حفاظت کی, اور ایسی اسٹریٹجی رکھی کہ کوئی مدینے میں بغیر حضرت ابو طالب کے اجازت کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مل نہیں سکتا تھا, جب تک وہ اپنی کلیئرنس نہیں کرا لیتا تھا, جب تک حضرت ابو طالب اس کے ایمان کو تول نہیں لیتے تھے نا, تب تک وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر ہی نہیں سکتا تھا. پہلے نمبر پہ آتے تھے حضرت ابو طالب, پھر حضرت علی انالیسس کرتے تھے کہ ہاں بھائی صحیح بندہ ہے, اور اس کی مثال حضرت سلمان فارسی ہیں کہ جب وہ چلے ہیں فارس سے اور یہاں پہنچے ہیں کہ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہو گیا ہے, تو ان کو کئی دنوں تک, کئی مہینوں تک جو ہے جانچا گیا, اور جانچنے والے کون تھے؟ حضرت ابو طالب اور حضرت علی علیہ السلام. پھر جا کے ملاقات کا موقع ملا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو وہ سرپرست جو ہیں کون ہے کہ حضرت ابو طالب, اور یہ تمام لوگ کیا کریں گے؟ شفاعت, ان کو اجازت ہوگی کہ پروردگار عالم کی طرف سے کہ یہ جتنوں کی چاہے شفاعت کریں. اندازہ لگائیے, تو پھر اب کوئی کہے جن کے لیے پروردگار عالم نبی کے لیے یہ جو ہے بھیج دے, وہی کر دے کہ تمہارے اٹھانے والے, تمہارے پشت میں اٹھانے والے, تمہارے پیٹ میں اٹھانے والے, تمہاری سرپرستی کرنے والے. اب سوچنا چاہیے لوگوں کو کہ جو سرپرستی کرتا ہے اللہ اسے شفاعت دے رہا ہے, تو اس کی شفاعت طلب کرنے کے بجائے اس سے جہنم کیوں مانگ رہے ہیں؟ تو میں تو یہ کہوں گی کہ محبت بہت زیادہ تھی. اور پھر حضرت علی علیہ السلام جو ہے وہ اپنے والد کے لیے ایک مرثیہ پڑھتے ہیں, وہ میں بتا دی چلوں کہ وہ حضرت علی علیہ السلام کے یہ کلمات ہیں, اور کتاب جو ہے یہ تذکرۃ الخواص ہے, اور ابن جوزی اور دیوان ابو طالب سے یہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام اپنے والد کے لیے مرثیہ پڑھتے ہیں, ابو طالب اے پناہ لینے والوں کی پناہ گاہ, ابو طالب علیہ السلام اے پناہ لینے والوں کی پناہ گاہ, اے رحمت کے زوردار بارش, اے رحمت. بتائیے اب کوئی کہے کہ ایمان نہیں تھا, یہاں تو وہ رحمت کی بارش ہے, یا بھتیجے بارش ہے, یا یہ بارش ہے, اور کوئی فرمانے والا کوئی عام انسان نہیں ہے, مولا کائنات ہے, مولا کائنات ہے. زوردار بارش, اے اندھیروں کی روشنی, اے اندھیروں کی روشنی. بتائیے, سچ تو یہ ہے کہ آپ کے نہ رہنے سے غیرت مند مردوں کے دل ٹوٹ گئے اور وہ سست پڑ گئے. اب بتائیں کہ غیرت مندوں کے جب دل ٹوٹ جائیں گے تو بغیرت لوگ جو ہے وہ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے اور ایسی انگلی اٹھایا کریں گے, ہے کہ نہیں, ہے نا؟ وہ تو پھر مضبوط ہو جائیں گے, وہ مضبوط ہو جائیں گے. جن کی غیرت نہیں ہے, جن کے اندر جو ہے کہا جائے لحاظ نہیں ہے, تو وہ تو اسی طرح اٹھ کے پھر انگلی اٹھائیں گے نا, کیونکہ غیرت مندوں کے دل ٹوٹ گئے ہیں یہاں پہ. اور نعمتوں کے مالک پروردگار نے آپ پر رحمت نازل کی اور آپ کو اپنی خوشنودی سے نوازا, کیونکہ آپ پیغمبر کے واقعی بہترین چچا تھے. آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہترین چچا تھے. اس زمن میں جو ہے ابن حدیث جو ہے اس نے امام علیہ السلام کے کچھ اور شعر نقل کیے ہیں, اور میں 2-3 ہیں, میں بتاتی چلوں. رات گئے بولنے والے پرندوں کی آوازوں پہ میرا دل بھر آتا ہے, ٹھیک ہے, رات گئے بولنے والے پرندوں کی آوازوں پر میرا دل بھر آتا ہے,
انہوں نے مجھے وہ سخت دکھ دیا ہے، ابو طالب کے اٹھ جانے کا دکھ جو بڑے سخی اور فقیروں کی پناہ گاہ تھے۔ قبیلہ قریش کے لوگ ان کی وفات پر خوش ہوئے، اور میں نے کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا جو ہمیشہ زندہ رہا ہو۔ قریش اپنے منصوبے پر عمل کرنے لگے اور ان کی آرزوؤں کا آئینہ دار تھا، اور یہ ناروا آرزویں جلد ہی انہیں ایک ناپسندیدہ مقام پر لے آئیں گی۔ وہ رسول اکرم سے جھوٹی باتیں منسوب کرنے اور انہیں قتل کرنے کے خواہش مند ہیں۔ اندازہ لگائیے کہ کتنا بڑا دکھ مولا کائنات اپنے دل میں رکھتے ہیں، کہ کتنی بڑی پناہ گاہ ہے، کتنی بڑی جو ہے وہ ہستی ہے جو کہ حفاظت کر رہے ہیں، کس کی؟ امامت کی بھی اور نبوت کی بھی۔ تو اللہ کیا ان کا کیا مقام ہوگا؟ اب کہنے والے جو ہیں وہ جاہل ہیں، اور انہیں بغض علی کی وجہ سے، بغض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ان کے دلوں میں آج بھی شیطان ان کے ماں باپ کے نطفوں میں شامل تھا، اس کا ذرہ آج بھی ان کے دلوں میں موجود ہے۔ اسی لیے آخری زمانے کے لیے کہا گیا ہے کہ جب تم دیکھو کہ علی علی ہو رہا ہو تو ایمان ابو طالب سے تولو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انتہائی بہترین گفتگو فرما رہی تھی محترمہ رباب قاظمی۔ میں دوبارہ سائرہ آبدی کی جانب چلوں گی۔ آپ گفتگو فرما رہی تھی لیکن شاید آپ کو کچھ انٹرنیٹ ایشو ہو گیا تھا جس کی وجہ سے آپ کی گفتگو مکمل نہیں ہو پائی۔ میں چاہوں گی کہ آپ اس کو مکمل کریں، اپنی گفتگو کو۔ تھوڑا سے نیٹ کا ایشو تھا اور مجھے جانا پڑا، ظاہر سی بات ہے چیک کرنے کی کیا ایشو ہوا، پھر آپ کا لنک جو ہے وہ مجھ سے کنیکٹ نہیں ہو رہا تھا تو بڑی پریشانی سے مجھے آنا پڑا۔ خیر، میری گفتگو جو تھی وہ جس درمیان میں تھی وہ یہ تھی کہ جہاں جناب ابو طالب کے قصیدے قرآن گا رہا ہے، وہاں ایک چچا جو کہ مخالف تھے رسول کے، ان کے جو ہے ان کی مذمت بھی کر رہا ہے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ جناب ابو طالب کافر تھے، اگر کافر ہوتے تو قرآن ان کی قصیدے نہیں گا رہا ہوتا، قرآن ان کے عمل کو اپنا عمل نہیں کہتا کہ اے رسول آپ یتیم تھے، ہم نے آپ کی پرورش کی، ہم نے آپ کی کفالت کی۔ واہ کیا کہنے ہیں جناب ابو طالب کی، کہ جن کی کفالت، رسول اللہ کی کفالت اگر جناب ابو طالب کرے تو ان کے نمک کو پروردگار عالم اپنا عمل کہہ دیتا ہے۔ اور پھر میں نے کہا کہ جناب عبد المطلب، تو ان کو کیا حیثیت حاصل تھی؟ بس وہ مجھے بولنا ہے کہ ابھی قرآن نازل نہیں ہوا، اور جناب عبد المطلب محافظ جو تھے کعبہ تھے۔ اسی طرح سے ہم جناب ابو طالب کی زیارت میں بھی پڑھتے ہیں کہ السلام علیکہ یا سید بطحا، اور تمام آئمہ کے جو تھے وہ بابا تھے، یعنی کہ ابو الائمہ تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں محافظ کعبہ تھے۔ اس طرح جناب عبد المطلب محافظ کعبہ تھے اور رئیس مکہ میں ان کا نام آتا ہے۔ جو ابراہا ظالم بادشاہ تھا، ایک مرتبہ چاہتا ہے وہ خانہ کعبہ پہ حملہ کرے، ٹھیک ہے، اور اس غرض سے کہ کہیں جناب عبد المطلب جو کہ ایک بہت پروقار شخصیت تھے، کہیں وہ ان پہ غالب نہ آ جائے، انہوں نے ان کے اونٹوں پہ قبضہ کیا۔ یہاں اونٹوں پہ قبضہ کیا، جناب عبد المطلب ان کے پاس گئے، اپنے اونٹوں کا مطالبہ کیا۔ ابراہا نے اس نیت سے واپس، ابراہا کو مال اور دولت سے کوئی جو تھی وہ دلچسپی نہیں تھی، وہ خانہ خدا پہ حملہ کرنا چاہتا تھا۔ بس اتنا چاہا تو کہا کہ میں تو سمجھتا تھا کہ عبد المطلب آپ آ کے مجھ سے خانہ خدا کی حفاظت کی بات کریں گے، کیونکہ میں ہاتھیوں کا جھنڈ لے کے آیا ہوں اور اس مقصد سے آیا ہوں، لیکن آپ نے آ کے صرف اپنے جانور کا مطالبہ کیا۔ تو ایک مرتبہ جناب طالب نے کہا وہ گھر ہے، اللہ حفاظت کرے گا، اور پھر تاریخ میں دیکھا کہ پروردگار عالم نے قرآن میں اس علم کو بھی سما دیا، نہیں تو اس تاریخ کو بھی لوگ جو ہے اس کے بھی منکر ہو جاتے کہ یہاں کعبے کی دیوار کو پکڑ کے جناب عبد المطلب نے دعا مانگی کہ پروردگار تیرا گھر ہے، تو حفاظت کرنا۔ اگر کافر ہوتے تو کیا رب عالم جو ہے ان کی دعاؤں کو مستجاب کرتا؟ اگر کافر، اب جس کا باپ وہ کہ جب دعا مانگے تو کعبے کی حفاظت کے لیے پرندے منہ میں اپنے پرندوں کو ایک جھنڈ منہ میں کنکریاں لے کے آئے، ابراہا جیسے بات تو نابود صفحہ 80 سے کر دے، وہ جس کا باپ ایسا ہو، جس کا بیٹا قسیم النار والجنہ ہو، کہ اس لیے پھر میں آتی ہوں اس بکس کی وجہ کیا ہے۔ یہ جو بکس ہے نا کہ جناب ابو طالب کافی کرتے ہیں، اس بھی میں جو ہے بتاؤں گی اور جناب تائید بھی کریں گی کہ، لیکن پہلے میں یہ روایت بتا دوں کہ کسی شخص نے جب آج کے مولا متقیان سے پوچھا کہ آپ کے بابا کافر تھے، آپ کے بابا کافر تھے، ایک مرتبہ سنا، دوسری مرتبہ سنا،
जवाब नहीं दिया, दूसरा शख्स आया जवाब नहीं दिया, तीसरा जब शख्स आया तो चूंकि वो इस नौयत का था कि मेरे मौला मुत्तकियान से जवाब दे, एक मतलब मौला मुत्तकियान यहूदी के बाग में जो है अपना काम कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, आपने बेलसे को एक जानिब रखा, जवाब में कहा कि क्या कहते हो कि मेरे बाबा काफिर हैं, हाजा कसीमुन अना कसीमुन, मैं जन्नत और दोज़ख को बांटने वाला होगा, मेरा बाप काफिर है तो मैं जानू मेरा बाबा से। ये जो बुक्स था वो कहाँ से आया? जब हम ओहद का वाकया पढ़ते हैं, कुरान में भी इस चीज का जिक्र है कि जो रसूल को तन्हा छोड़ गए उस हाल में, यानी ओहद के मैदान में, उस जंग की हालत में वो काफिर हो गए, और बाद में तारीख ने कभी नहीं बताया कि उन्होंने। अब जब ये जुम्मा भी है ना कि वो काफिर हो गए, एक मतलब रसूलुल्लाह ने मेरे मौला मुत्तकियान को बुलाया, अपने भाई को बुलाया कि ऐ मेरे आके मेरे घर आइए। अच्छा, वापिस आने के बाद लोग सुन रहे हैं, कहा कि जब सब छोड़ के चले गए तो आपने मुझे क्यों नहीं छोड़ा? एक मतलब मेरे मौला ने कहा लिसान अल्लाह की जबान से, मेरे मौला ने कहा कि ये जब छोड़ के गए तो उन्होंने ये सोचा कि रसूलुल्लाह ही ना रहे तो हमारा इस दीन में रहने का क्या फायदा। मैंने ये चाहा कि जब रसूलुल्लाह ही ना रहे तो मेरे जीने का क्या फायदा। तो ये मेरे मौला मुत्तकियान है। एक मतलब जब ये जुमला कहा ना तो रसूलुल्लाह ने कहा कि कुरान की आयत नाज़िल है, जो आज मुझे छोड़ के तन्हा गया, सदाए इब्लीस आई थी कि नाउजुबिल्लाह रसूल शहीद हो गए, और लोगों ने, सुनने वालों ने इस पे तस्दीक भी कर ली, जो मुझे तन्हा छोड़ के गया वो काफिर हो गया, वो दीन से खारिज हो गया। ठीक है, बाद में कलमा ना पढ़ा या ना पढ़ा वो एक अलग मौजू है, लेकिन जब ये जुमला सुना तो वो जो सुनने वाले थे उन्होंने एक मर्तबा सोचा कि हमें काफिर कह दिया, तो अब हम ये बुक्स कहाँ निकालें, रिवेंज भी तो देना है ना, अपने आप को बैलेंस भी तो करना था। तो अब सोचा कि मैं मौला मुत्तकियान के ऊपर जो है हम वो ये फतवा डाल दें या इल्जाम डाल दें। अब कैसे इल्जाम डालें? हर बज़म जो है वो अली के फजाइल से ही भरी होती थी, तो ये एतबार मुमकिन ही ना था। तो सोचा कि अली के बाबा पे ये इल्जाम डालें, चूंकि काफिर का फतवा उन पे लग चुका था, कुरान ने उसकी सनद जो है अपने औराक में जमा भी कर दी। तो ये जो इल्जाम है ये जनाब अबू तालिब पे पलटाने की वजह ये थी। एक बात यहाँ पे मैं ऐड कर दूं कि सूरह आले इमरान जब हम पढ़ते हैं तो तहकीक करने वालों ने तहकीक की कि ये कौन से इमरान हैं। 4 इमरानों का जिक्र आता है, जिसमें यहाँ पे बयान किया जाता है कि हजरत मरियम के वालिद जो है उनका नाम भी इमरान था, लेकिन ये इमरान का जिक्र हजरत इब्राहिम के बाद आता है। ठीक है, हजरत इब्राहिम के बाद उनके वालिद का भी बाद में जिक्र आता है, लेकिन लोगों ने इमरान लिखते वक्त जो कुरान में जब इमरान आया तो कहा कि ये हजरत मरियम के वालिद हैं, लेकिन नस्ल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इतने बड़े नबी हैं, उनका कहीं क्यों नहीं जिक्र आ रहा है, तो उनका जिक्र आना चाहिए था ना हजरत इब्राहिम के बाद, तो इमरान का जिक्र क्यों आ गया? पूरी नस्ल का जिक्र आ रहा है सूरह आले इमरान के अंदर, तो यहाँ पे क्यों नहीं आया? इसलिए नहीं आया कि उन्होंने इमरान लिख के समझ लिया कि अली के बाबा का नाम अबू तालिब है। इमरान भूल गए, यहाँ अबू तालिब नाम था, उनके बड़े बेटे के वजह से, हजरत तालिब के नाम की वजह से अबू तालिब बुलाया जाता था। इमरान आ गया यहाँ पे, अब इमरान ये भूल गए कि ये नाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चचा का है, जिनकी नस्ल से नबी अकरम की नस्ल चल रही है। तो ये एक है, और जाहिर बात है हम जरा इसको वैसे ही बयान कर दिया मैंने कि जो है ये। और फिर एक बात भी ये भी बता दूं कि हजरत ईसा के हवारियों में से थे, हजरत अबू तालिब ईसा के हवारियों में से थे, और इनका लक़ब वालिद था, वालिद इनका लक़ब था। और ये शजरे तैयबा का तरीका रहा है कि एक नबी जब इस दुनिया से जाता था तो दूसरे नबी को अपनी मीरास सुपुर्द करके जाता था ताकि अगले को दे सके। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास वो मीरास थी जो कि हजरत आदम, हजरत मूसा, हजरत ईसा, हजरत इब्राहिम सबसे, हजरत नूह से होती भी यहाँ पहुंची थी। और अब इस मीरास के हकदार जो थे वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। तो ये मीरास हजरत हाशिम के पास आई, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास आई, और फिर हजरत अबू तालिब के हवाले की। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान कर दिया, समझे, उसके बाद से ये तमाम जो उनका विरसा था, ये असा था, उसके अंदर ताबूत सकीना है, अलवा है, ये तमाम चीजें उसमें मौजूद थी, वो सब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने जो है सुपुर्द किया।
ٹھیک ہے. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں اپنی مجلسوں میں ہم تمام ذاکرین سے یہ بات سنتے ہیں کہ نبی حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے تمام جو کہا جائے وراثتیں تھیں، جو ان کے جو وراثت میں انہیں ملتا چلا آ رہا تھا، وہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کو جو ہے وہ سپرد کیا تھا. وہ الگ بات ہے کہ امامت کے طریقے سے انہوں نے کہیں بھی محفوظ کیا، آج بھی محفوظ ہے وہ. تو اس وقت کے وسیع تھے، اس وقت کے ولی تھے وہ، اور اس وقت کے یہاں تک کہ انہوں نے یہودیوں کے جو ولی تھے، ٹھیک ہے، جو کہا جائے کہ ہمارے ہاں جن کو قلندر کہا جاتا ہے نا، اس رتبے پہ جب پہنچ گئے وہ لوگ، تو ان کا ٹیسٹ بھی انہوں نے لیا. کہا کہ اگر تم اتنے بڑے پہنچے ہوئے ولی ہو نا، تو تم جنت سے تام منگا کے دکھاؤ. یعنی کہ ان کا تو ایکسس تھا جنت سے تام منگانے کا، لیکن انہوں نے ٹیسٹ کیا کہ تم نے اپنے درجے کو اتنا بلند کر لیا، تم نے اتنی ریاضتیں کر لی ہیں جو تم مجھے باتیں بتا رہے ہو. تو بس کیا ہے کہ اس نے ایک دفعہ ہاتھ بلند کیا، مسرم نام ہے اس یہودی ولی تھا اس وقت کا، اور اس کی تمنا تھی اور اس نے دعا کی کہ پروردگار اپنے کسی بڑے ولی سے میری ملاقات کروا دے، کسی ایسے ولی سے ملاقات کرا دے جو تیرا بہت مقرب ہو. تو بس مسرم کی یہ دعا پوری ہوئی اور حضرت ابو طالب جو ہے وہ گئے ہیں یمن اور اس سے ملاقات کی ہے. تو جب چہرہ دیکھا تو ظاہر ہے جس میں نور علی ابن ابی طالب چمک رہا ہو تو وہ نور کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی ظاہر نہ ہو رہا ہو. اس نے پہچانا اور کہا کہ تمہارے گھر میں ایک بیٹے کی پیدائش ہونے والی ہے، آنے والا ہے، جو کہ اس دنیا میں ایک نظام قائم کرے گا، اس کو لے کے وہ چلے گا، اس کے قیام کے جو ہے وہ اس پہ رہے گا. تو بس کہا کہ تم اتنے بڑے ولی ہو، کچھ کر کے دکھاؤ. تو اس نے کہا کیا چاہتے ہیں؟ کہا جنت سے تام منگا کے دکھاؤ. اس نے دعا کی اور تام اس کے لیے آیا. تو یہ جو ہے اس طرح سے وہ ٹیسٹ بھی لیا کرتے تھے. باقی جتنے ولی تھے ان کا حساب کتاب بھی چیک کیا کرتے تھے، کیونکہ وہ ہیڈ آف دی ولیوں کے، تمام ولیوں کے سردار تھے وہ اس وقت کے. تو اندازہ لگائیں کہ کسی چھوٹے کے، کسی ایسے نامعلوم کے والد نہیں تھے، وہ حضرت علی ابن ابی طالب کے والد اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین کے رحمت والے چچا تھے. کہ حضرت ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ آج میرے بھائی زندہ ہوتے تو میں دکھاتا کہ میں نے ان سے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا، کہ اپنے بھتیجے کی نصرت کروں گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور کیا بتاؤں آپ کو کیا کیا ابو طالب کا ہے، کیا بتاؤں آپ کو کیا کیا ابو طالب کا ہے. مملکت اللہ کی ہے، قبضہ ابو طالب کا ہے. اور سن لیا خالق نے احمد کی کفالت کے لیے، سن لیا خالق نے احمد کی کفالت کے لیے، مرتبہ پیش خدا کتنا ابو طالب کا ہے. اور تیر کھا کر مسکرایا، رن میں تو حیرت ہے کیا، تیر کھا کر مسکرایا، رن میں تو حیرت ہے کیا، عزم سے حیرت ہے کیا، عزم نے آواز دی، پوتا ابو طالب کا ہے. اور بن گئے رحمت محمد سارے عالم کے لیے، بن گئے رحمت محمد سارے عالم کے لیے، اور نبی پر رحمتی سایہ ابو طالب کا ہے. کیا بتاؤں آپ کو کیا کیا ابو طالب کا ہے. میں تہہ دل سے ممنون و مشکور ہوں جناب رباب کاظمی کی، جو جنہوں نے اپنا وقت دیا. پاکستان کی سب سے بڑی اور سب سے پہلی مسفر قرآن ہے. بہت تہہ دل سے ممنون و مشکور ہوں آپ کا، اور میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ آپ سے بات آپ کرنے کا موقع ملا مجھے. اور انتہائی خوبصورت آواز میں اور خوبصورت لہجے میں آپ گفتگو فرما رہی تھیں، اور بے شک اہل بیت کا وہ ذکر ہے جو دل کو تسکین پہنچاتا ہے، اور آپ نے اسی انداز میں اس کا حق ادا کیا کہ ہمارے دلوں کو تسکین پہنچائی. ساتھ میں سائرہ عابدی آپ کی بھی انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا وقت دیا اور بہترین انداز، بہترین لہجہ اور بالکل ایسے علم کی آپ نے فراوانی اور علم ہمیں اس طرح پہنچایا کہ بے شک وہ ہمارے لیے مشعل راہ بھی ہوگا. اور ان کی اہل بیت کی زندگی وہی زندگی ہے جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے. اور ہمیں اگر ہم اپنا لیں اور ان باتوں کو سمجھ لیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو، تو ہم شاید زندگی کی تمام مشکلوں کو آسانی سے سر بھی کر جائے اور ہمارے لیے آخرت بخیر بھی ہو جائے. یہاں پہ میں چاہوں گی کہ ابھیا عباس ہمارے ساتھ کافی دیر سے موجود ہیں، جو ہماری منقبت کا ہے. خوبصورت انداز میں انہوں نے شروع میں بھی منقبت پیش کی تھی. میں چاہوں گی کہ اختتام بھی ہم انہی کی منقبت سے کریں، لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گی کہ رباب کاظمی صاحبہ آپ اگر آپ کچھ دعائیہ کلمات پیش کر دیں. بہت شکریہ بیٹا. یہ جو پروگرام ہے ہمارا انا مجنون الحسین پیج جو ہے، اس کے لیے دعا ہے، آپ لوگوں کے لیے دعا ہے کہ پروردگار عالم
سب سے بڑی جو دعا اس وقت ہم لوگ سب کے لیے ہے کہ دنیاوی معاملات چل رہے ہیں تو یہ تو جو کرونا کا مسئلہ ہے، ان سب سے تمام مومن و مومنات کو پروردگار عالم اس سے محفوظ رکھے. ہم سب کو جو الہ یہاں امین، موجود الہ ہے امین، ان سب کو بھی جو اس کو اسسٹ کر رہے ہیں، پیج کو چلا رہے ہیں، ان سب کو بھی، اور اس پیج کو پروردگار عالم دین دنیا اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے. اور ذکر محمد وآل محمد ظاہر فخر و فاخر کیا مسائل ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں کشائش عطا کرتا ہے ان کے ذریعے سے، ان کے وسیلے سے. تو یہ کشائش ہمیشہ ہمارے اوپر رہے، اور جو ہے وہ معرفت امام زمانہ تمام مومنین کو نصیب. الہ امین، الہ امین. جو مولا کے مشتاق ہیں ان کو اور پروردگار سے گزارش ہے، میرے خیال اس سے بڑی دعا آج کل کے لیے ہے ہی نہیں کہ ہمیں ہمارے وقت کے امام سے پروردگار متعلق کر دے، اور ہم جو ہے ان کی کنیزی اور غلامی کر سکیں، ان کی ہر طرح سے مدد کر الہ سکیں، امین، الہ چاہے امین، ہم الہ امین. رہیں یا نہ رہیں، ہر حال میں ہمیں ان کی معرفت نصیب. الہ امین، بہت الہ شکریہ. امین. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور ہمارے ساتھ رہیں، ہمیں اپنے علم سے فیض پہنچایا. ہمیں بہت شکریہ. انتہائی تہہ دل سے مولا کو سلامت رکھیں، بیوی اپنے سائے میں رکھیں. میں یہاں پہ گزارش کروں گی ابھی عباس سے کہ آپ اس منقبت کے ساتھ اس پروگرام کا اختتام کریں. جی. فقیر کی صدا حسین ہے، فقیر کی صدا حسین ہے، فقیر کی صدا حسین ہے، فقیر کی صدا حسین ہے. جو بندگی کا ناز ہے، جو بندگی کا ناز ہے، حقیقت نماز ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. خدا حسین ہے، وہ بندہ خدا حسین ہے، فقیر کی صدا حسین ہے، فقیر کی صدا حسین ہے. نظر ہے خیمگاہ پر زمین آسمان کی، سبحان اللہ. سکون میں زندگی کھڑی ہے امتحان کی، احساس موت کی رکی، احساس موت کی رکی، لرز رہی ہے روشنی، دیا بجھا رہا حسین ہے، دیا سبحان اللہ، بجھا سبحان اللہ. رہا حسین ہے. اے جانے والے رک ذرا، اداس کیوں ہے اس قدر، سبحان اللہ. قلم کے ہاتھ میں حسین سے تو بات کر، یہ لوح پھر بتائے گا، واہ واہ واہ. یہ لوح پھر بتائے بے گا، شک، بے شک. تجھے پسر آئے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. خدا لاڈلا حسین ہے، بے شک، بے خدا شک. کا سبحان اللہ. لاڈلا حسین بے ہے. شک بے شک بے شک. سمو سے ذوالجناح کے یہ عرش کیوں لپٹ گیا، فلک پہ مہر رک گیا، فرات پیچھے رہ گیا، ہے زلزلہ زمین کو، ہے زلزلہ زمین کو، ابھی تو آستین کو، الٹنے جا رہا حسین ہے، الٹنے جا رہا حسین ہے. امیر کو سلام کر،
کسی نے دی یہ جب صدا پکارا مسلم علی میں قید ہوں تو کیا ہوا اور سلام کیوں کروں اسے سلام کیوں کروں اسے پتہ نہیں ہے کیا تجھے امیر امیر بس میرا حسین ہے سبحان اللہ، امیر بس میرا حسین ہے سبحان اللہ، حسین نے یہ تربیت بطول سے ہی پائی تھی بچا لی اپنے خون سے ولایت علی ولی گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر علی علی ہے مگر سبحان اللہ علی کے سبحان اللہ، لب پہ آ حسین ہے علی کے لب پہ آ حسین ہے سبحان عجب اللہ، سفر ہے عشق کا سکون آب لو میں ہے نجب سے کربلا تلک یہ شور کا فلوں میں ہے چلو حسینیوں چلو سبحان اللہ، بے شک، چلو حسینیوں چلو ذرا سفید اور چلو سبحان اللہ، تمہیں بلا رہا حسین ہے بے شک، بے شک، تمہیں بے شک، بلا رہا حسین یا حسین یا حسین واہ واہ واہ، ہے فقیر کی صدا حسین ہے فقیر کی صدا حسین ہے ماشاء اللہ سبحان ماشاء اللہ اللہ، سبحان اللہ بہت بہت سبحان شکریہ اللہ، سبحان اللہ، بہت سبحان پیارا، اللہ، ماشاء بہت اللہ، پیارا۔ بی سلامت رکھیں، ہمیشہ اپنے سائے میں رکھیں۔ یہاں پہ آپ کو بھی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا وقت دیا، اپنی خوبصورت آوازوں میں ہمارے کانوں میں رس گھولا اور ہمیں فیضیاب کیا۔ مولا کے ذکر سے سلامت رہیں، آباد رہیں، مولا اپنے سائے میں رکھیں آپ کو۔ شکریہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔